أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو۔ آپ ہی اپنے تڑپنے کا مزہ لیتے ہیں، ہنس کے ہر غم کو وہ سینے سے لگا لیتے ہیں، آپ ہی اپنے تڑپنے کا مزہ لیتے ہیں، ہنس کے ہر غم کو وہ سینے سے لگا لیتے ہیں، غم سے ڈرتے ہوئے دیکھا نہیں دیوانوں کو، غم سے ڈرتے ہوئے دیکھا نہیں دیوانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو۔ مسکراتا ہے کوئی، بھرتا ہے آہیں کوئی، چل دیا پھیر کے اپنوں سے نگاہیں کوئی، رہ گیا دل میں دبا کر کوئی ارمانوں کو، رہ گیا دل میں دبا کر کوئی ارمانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو۔ ان کی ہمت پہ خوشی ناز کیا کرتی ہے، زندگی ان کے قدم چوم لیا کرتی ہے، ان کی ہمت پہ خوشی ناز کیا کرتی ہے، زندگی ان کے قدم چوم لیا کرتی ہے، جو بہاروں سے سجا دیتے ہیں ویرانوں کو، جو بہاروں سے سجا دیتے ہیں ویرانوں۔ آج کی یہ برسی راجہ خان ولی خان مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے صاحبزادوں نے منعقد کی ہے۔ انہوں نے 42 سال آزاد کشمیر و تحصیل ڈڈیال کے مختلف سکولز میں اپنے کرہائے نمایاں سر انجام دے، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے محکمہ تعلیم کو دیا اور بہت سارے دلوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کیا۔ ریٹائرڈ میجر راجہ حبیب الرحمان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کی یہ تقریب کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر شروع کی جائے گی۔ بلغ العلا
کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تجھے خبر شہینوں میری وجہ ہے راحت قلب و جان ہے تجھے خبر ہے تجھے خبر شہینوں میری وجہ ہے راحت قلب و جان نہ تیرے سوا کوئی اور تھا نہ تیرے سوا کوئی اور ہے نہ تیرے سوا کوئی اور تھا نہ تیرے سوا کوئی اور ہے یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے میرے دل سے گنبد سبز کا میں جو دور عرض حرم سے تھا ہوئی
ہوئی خلد گوش ہنسی صدا ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ علی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ علی مقام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہو۔
ہوگا. جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے. اسی توقع چلے جائے گا. مارو 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 ماری جوڑو نا. ان کا بھی شکریہ اور ان کا بھی خوش آمدید. یہاں آمد پر خوش آمدید اور ان کے ساتھ ریٹائرڈ میجر حبیب الرحمان صاحب, راجہ شبیر صاحب کا چیئرمین اور دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو پنڈال آمد پر خوش آمدید. آج کی یہ تقریب تھوڑی دیر کے بعد باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا. جو ہی دیگر مہمان خصوصی پنڈال میں پہنچیں گے تو تقریب کا باقاعدہ آغاز. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے
بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا دیوانہ ہوگا وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے یہی دعا ہے میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے یہ مانا کہ ایک دل
मैदान में पहुंच चुके हैं। इससे कबल इस वक्त मैदान में पहुंच चुके हैं और उनके साथ दीगर जितने भी साथी यहाँ पे आए उनको भी खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी देर के बाद इस तकरीब का बाकायदा आगाज किया जाएगा। कि वो यहाँ पे मेज़बानों की दरखास्त पे हाजिर हुए। आज के इस तकरीब के मेहमान खसूसी, तो इस तकरीब को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेट सेक्रेटरी के प्राइज नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर राजा इम्तियाज हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएं और स्टेट सेक्रेटरी के प्राइज सर अंजाम दें। जनाब राजा इम्तियाज हुसैन साहब। वज़ीर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और राजा वाजिद रहमान साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है। मैं आज की इस तकरीब के मेज़बान और मास्टर खान वली खान साहब के फर्जंद राजा शाहिद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। नदीम कियानी साहब भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। इससे पहले कि आज की इस कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब साबक DO जो इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मास्टर खान वली खान साहब के दोस्त हैं और एक लंबा अरसा उन्होंने वहाँ रफ़ाकत में बसर किया, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज की इस तकरीब की सदारत फरमाएंगे, वो कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ लाएँ। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब साबक DO। प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद बशीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आगे आए। आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम अफसर शाह साहब वज़ीर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और राजा वाजिद रहमान साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है। मैं आज की इस तकरीब के मेज़बान
وہاں پی لیا یار. اور ماسٹر خان ولی خان صاحب کے فرزند راجہ شاہد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کے لیے ادھر انتظام کیا گیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. صدر تحصیل بار ندیم کیانی صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں. تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری امیر علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اللہ کا پاک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. قاری امیر علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
فإنما يقول له كن فيكون. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. کس خوبصورت انداز میں انہوں نے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی. ماشاءاللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذی شان منشا ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. ذی شان منشا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لج پال گرانہ ہے. نسل کریموں کی لج پال گرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. یہ کہہ کے در حق
سے لی موت میں کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، میلاد کا موسم ہے، محفل کو سجانا ہے، میلاد کا موسم ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو ہماری عبادتوں کو ہمارے چہروں سے ظاہر کرتا اور ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ آج کی یہ تقریب بنیادی طور پر ایک استاد کے مقام اور مرتبے کی تقریب ہے۔ قوموں کا مستقبل پڑھے لکھے لوگوں سے وابستہ ہے، علمی عروج قوموں کو سیاسی عروج بخشتا ہے، اور علمی زوال قوموں کو ماضی کے گٹاٹوپ اندھیروں میں دفن کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کی یہ تقریب بنیادی طور پر جن لوگوں نے اندر سے دل سے علم کی شمع جلائی، اور صرف نہ یہ کہ ایک شمع جلائی بلکہ ایک مشعل تھامی اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں، اپنی نسل سے دوسرے نسل میں منتقل کر دی، ان کو خراج تحسین ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ جنہوں نے اس سفر میں، تعلیم کے اس سفر میں دل و جان سے علم کے پیاسوں کو جو ہے وہ سیراب کیا، ان میں جو بڑے معتبر نام ہیں، ان میں ایک نام ماسٹر خان ولی خان صاحب کا ہے۔ ڈڈیال کے اندر جو بڑے نام اساتذہ میں ماضی میں گنے جاتے ہیں، ان میں ایک ماسٹر عطا محمد صاحب ہے، ایک ماسٹر خان ولی صاحب ہے، اور ایک ماسٹر حاجی چودھری محمد شریف صاحب ہیں۔ یہ بڑے نام ہیں جن کے آج بھی کئی نسلیں گزرنے کے باوجود بھی لوگ بڑا دل سے احترام کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ استاد کا بڑا مقام ہے۔ آج یہ تقریبی بنیادی طور پر ایک استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے بیٹوں نے، ان کے خاندان والوں نے، ان کے علاقے والوں نے جو ہے منعقد کی ہے۔ تو میں آج کی اس تقریب کی غرض و غایت بیان کرنے کے لیے ماسٹر خان ولی صاحب کے انار بیٹے راجہ شاہد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ شاہد خان صاحب۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج ہمارے والد راجہ خان ولی خان کی برسی کی اس یادگار تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، ہمیں عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، میں ایک دن اپنے والد کی اور ان کی خدمات کی یاد تازہ کروں گا۔ میں ان کی زندگی کے ابتدائی ایام پر نظر کرتا ہوں تو مجھے وہ غربت کے منڈلاتے ہوئے سیاہ بادلوں میں جدوجہد کرتے ہوئے ایسے انسان دکھائی دیتے ہیں جو اپنے لیے اور اپنے علاقے کے لیے عزت کا کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عزم کی سچی تصویر تھے، اسی عزم سے انہوں نے نام بھی کمایا، عزت بھی پائی، اپنے لیے زمانے میں ایک مقام حاصل کیا۔
ایسے ہزاروں شاگرد بھی تیار کیے جو علاقہ اندرال کی شہرت بن گئے۔ راجہ خان ولی خان کی تمام زندگی کو میں نے ایک کتاب کی شکل میں رکھ دیا ہے۔ یہ کتاب ایک غریب مگر پرعزم شخص کی کہانی ہی نہیں بلکہ اس میں مختلف اصحاب کے تاثرات کو بھی شامل کیا گیا ہے، جنہیں پڑھنے کے بعد یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اپنے خطے کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے راجہ خان ولی خان جیسا ہی کچھ کر سکیں۔ اس کتاب کو مرتب کرنے کا ہمارا مقصد صرف راجہ خان ولی خان کی سوانح حیات آپ تک پہنچانا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد نوجوانوں کو یہ پیغام دینا بھی تھا کہ جہاں اپنی ذاتی ترقی بہت اہمیت رکھتی ہے، وہاں اپنے علاقے کی ترقی اور اپنے بعد آنے والے نوجوانوں کے لیے راہ ہموار کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں ان کی پہچان باقی رہتی ہے، اور جو اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کی شان و شوکت ان کے جاتے ہی گمنامی میں ڈال جاتی ہے۔ یہ کتاب کسی ذاتی تشہیر کے لیے تیار نہیں کی گئی، اس میں راجہ خان ولی خان کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات کا ذکر ہے۔ اس کتاب کی اشاعت سے میرا مقصد اپنے بزرگوں کی اس سوچ کو اجاگر کرنا ہے جس نے تعلیم، محنت اور مشقت کے ذریعے علاقہ اندرال کو پسماندگی اور غربت کے اندھیروں سے نکالا۔ ہمیں اس سوچ کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر آپ کو اس کتاب میں شامل اہل فکر و نظر کی باتیں پسند آئی ہوں، اپنے علاقے میں پیدا ہونے والے بچوں کے فیوچر کو سنوارنے کی سوچ اچھی لگی ہو، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہاتھ اٹھا کر راجہ خان ولی خان کے لیے مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ آپ کے علاقے کے بچے آپ کے اور ہم سب کے لیے فخر کا باعث بن سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ ماسٹر خان ولی صاحب کے بیٹے نے اپنے باپ پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ ان کی ایک سوانح عمری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے نے آج یہ تقریب منعقد کر کے ان کی سوانح عمری لکھ کر ایک بڑا گہرا نقش جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایسے ہنار بیٹے سب کو مل جائیں تو وہ باپ یقیناً خوش قسمت ہوتے ہیں۔ محمود حسین چودھری ایڈوکیٹ، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محمود صاحب آگے آئے، ادھر آگے۔ میں راجہ شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ معزز مہمان خصوصی کو اپنی کتاب پیش کریں۔ آئیو سر۔ ایک کتاب راجہ واجد الرحمان صاحب زیر آزاد حکومت، ان کو بھی پیش کریں۔ والٹیر ایک بڑا دانشور ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ چند وحشی ادوار کو چھوڑ کر دنیا پر ہمیشہ کتاب نے حکمرانی کی ہے۔ اور ہاں، آغا شورش کشمیری کی کتابوں پر سر ورق پر ایک مصرع لکھا ہوتا ہے، قبر سا واز، تنہائی سا ساتھی اور کتاب سا مخلص دوست کوئی نہیں۔ جو قومیں بھی کتابوں کا احترام کرتی ہیں، علم سے شغف رکھتی ہے، وہ بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ راجہ شاہد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے والد کی سوانح عمری مرتب نہیں کی، بلکہ ان کا ایک ماضی بھی، لوگوں کے ساتھ ان کی محبت بھی، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت بھی، ان ساری چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میں
ایک اور استاد جو میرے بھی استاد ہیں اور میں ان کا بڑا دل سے احترام کرتا ہوں، ایک دانشور بھی ہیں، ایک بڑی شخصیت بھی ہیں، پروفیسر محمد شبیر چودھری صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور جو ماسٹر خان ولی صاحب ہیں ان سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پروفیسر محمد شبیر چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل چودھری محمد صدیق صاحب، مہمان خصوصی وزیر حکومت جناب محمد افسر شاہد صاحب، جناب واجد الرحمان صاحب وزیر حکومت آزاد کشمیر، معزز اساتذہ اکرام اور حال میں تشریف فرما حضرات، السلام علیکم۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ میرے شفیق استاد کے فرزند ارجمن جناب شاہد اقبال نے ان کی برسی کے موقع پر مجھ سے اپنے تاثرات بیان کرنے کا تقاضا کیا اور مجھے فکر و نظر کی کشمکش میں ڈال دیا۔ میری عقل اور مطالعے کا فیصلہ کچھ بھی ہو، لیکن استاد محترم سے میری عقیدت اور محبت یہ فیصلہ دے رہی تھی کہ میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنے پر قادر نہ ہو سکوں گا۔ بار لحاظ مجھ میں جرأت انکار نہ تھی، سو آج حاضر ہو گیا، لیکن محسوس کر رہا ہوں کہ استاد محترم کی عظیم شخصیت کے محاسن بیان کرنے کے لیے مجھ میں نہ اتنی بصیرت ہے اور نہ عقل و خرد، ذہن میں اتنی پرواز ہے، نہ الفاظ میں اتنی وسعت کہ علمی اور سماجی کردار کو نمایاں کر سکوں۔ سو اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے استاد محترم کی زندگی پر لکھی گئی کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ جو کچھ وقت بعد یہ کتاب آپ کے پاس آ جائے گی، اس کو پڑھیے۔ شاہد اقبال نے یہ سوانح مرتب کر کے اپنے والد اور خطہ انحل کے عظیم استاد کی زندگی اور علمی خدمات کو اجاگر کیا ہے۔ ان کی یہ کاوش لائق تحسین ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے کتاب پر تبصرہ اپنی اس گفتگو میں جان بوجھ کے شامل نہیں کیا تاکہ کتاب پڑھنے کا تجسس آپ میں موجود رہے۔ ہاں، کتاب سے ہٹ کر چند یادیں، چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ انسانی زندگی رہنائیوں اور کھٹنائیوں سے عبارت ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ زندگی اذان اور نماز کے درمیانی وقفے کا نام ہے، یعنی آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز۔ گویا زندگی انتہائی مختصر ہے، اسے اصولوں، انسانی فلاح اور پاکیزگی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ میرے استاد محترم کی زندگی اسی فلسفہ حیات پر استوار رہی۔ اپنے شفیق استاد کے علمی سفر اور عملی زندگی کا تصور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی جود مسلسل سے عبارت تھی۔ بقول شاعر، جنہیں شوق تن حسانی نہ خود آرائی، جنہیں شوق تن حسانی نہ خود آرائی، کہ عمر جن کی مشقت ہی میں گزر پائی، جو معجزات کی حد تک عمل کے قائل ہیں، ہو چاہے سرانوردی یا کوہ پہمائی۔ سامعین گرامی، ہم سبھی جانتے ہیں کہ عالم کو آبد پر 70 درجے فضیلت ہے، اور ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے، علم کی تلاش جہاد ہے، اور لوگوں کو تعلیم دینا صدقہ ہے، علم سکھلانا تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ خطہ اندرال کے اندر علم کی جوت جگانے والے قافلے میں کٹھاڑ سے ماسٹر محمد شریف صاحب اور ماسٹر عباد خان صاحب، رٹا سے محترم خان ولی خان صاحب اور سید فدا حسین شاہ صاحب، سمروٹھا سے فضل حسین کیف اور ماسٹر غلام حسن صاحب، موڑا کنیال سے ماسٹر عطا محمد صاحب،
تنپال سے ماسٹر اللہ داد، کنڈور سے ماسٹر امیر زمان اور سید اکبر صاحب، اور سیاہ سے مولوی منظور عالم صاحب، اور کوٹھا سے جناب فضل الہی صاحب اس علم کے جوت جگانے والے قافلے کے اہم ارکان تھے۔ ان سبھی عظیم شخصیات نے نامساعد حالات کے باوجود خطہ اندرال کو فروغ تعلیم کا بیڑا اٹھایا، اور کاروان علم کے ہر فرد نے اپنے اپنے حصے کی شمع فروزاں کی اور اس راہ جہاں سے گزر گئی۔ ڈھونڈے ہم نقوش صبح رفتگاں کہاں، ڈھونڈے ہم نقوش صبح رفتگاں کہاں، اب گرد کارواں بھی نہیں، کارواں کہاں۔ اس قافلہ علم میں ماسٹر خان ولی خان ایک نمایاں استاد تھے۔ ان کی شخصیت پرخلوص اور ایسی بے لوث تھی کہ جو شخص ان کے قریب گیا متاثر ہوا۔ وہ سادہ گفتگو کرتے، ان کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ وہ دلوں کو تسخیر کرنے کے گر جانتے تھے، اور یہ گر اخلاص اور اخلاق کے سوا کچھ نہ تھا۔ بے پایاں اخلاص، دیانتداری اور کردار کی قوت ان کے شخصیت کے نمایاں پہلو تھے۔ اب تو فقط یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ ادب کہاں، وہ وفا کہاں، وہ خلوص دل کی ادا کہاں، وہ ادب کہاں، وہ وفا کہاں، وہ خلوص دل کی ادا کہاں، وہ بہار لالا و گل، وہ چمن کہاں، وہ صبا کہاں۔ حاضرین محفل، کوئی ایسا شخص جو اپنے جوہر کردار، اپنے اخلاقی ساکھ، شعوری کوششوں اور بے پایاں اخلاص سے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو اگر یکسر بدل دے اور زندگی میں ایک حرارت اور حرکت پیدا کر دے، اور جس کے دم سے زندگی بامانی اور خوبصورت لگے، اور جو لوگوں کی سوچوں کو بدل ڈالے، ایسی شخصیت کو خواہ اس کا دائرہ کار کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو، ایک عہد ساز شخصیت کہتے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ماسٹر خان ولی خان یقیناً ایک عہد ساز شخصیت تھے، گو ان کا دائرہ کار محدود تھا، جنہوں نے اپنی جہد مسلسل سے جہالت کی تیرگی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ میرے استاد محترم کی سوانح حیات جو ابھی ان کے بیٹے نے تالیف کی ہے، جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ جان پائیں گے کہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں کی خواہش تھی کہ بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ ایک طرف ماں کی آشت تھی اور دوسری طرف وسائل بالکل نہ تھی۔ کہتے ہیں عزم سمین دل میں موجزن ہو تو مسدود راستے بھی کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بقول شاعر، دلوں میں عزم راسخ ہو تو پھر دشواریاں کیسی، دلوں میں عزم راسخ ہو تو پھر دشواریاں کیسی، بدل جاتی ہیں تقدیریں ارادے جب بدلتے ہیں۔ نامساعد حالات کے باوجود میٹرک تک تعلیم حاصل کی، پھر تلاش معاش کے لیے نکل پڑے۔ لاہور کے پیسہ اخبار میں کاتب کا کام کیا اور اپنی خوش نوشتی کا لوہا منوایا۔ جلم میں محکمہ ڈاک میں ملازم ہوئے، زندگی میں ہمیشہ نئی جہتوں کے متلاشی رہے۔ پھر ماں کی ممتا نے پکارا تو وطن مراجعت کی۔ ابرحل کے مختلف سکولوں میں مدرس رہے۔ وہ ایک مثالی مدرس تھے اور ایک اچھے منتظم بھی۔ زندگی میں کبھی محنت سے جی نہ چرایا اور اپنی کی محنت کے بل پر ہی زندگی کے زینے طے کیے۔ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے، انہوں نے زمانے کو باور کرایا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ انہیں ہمیشہ اپنے کام سے عشق رہا۔ اپنے کام سے عشق انسان کو شاد کام بنا دیتا ہے، اور اگر جذبہ عشق نہ ہو تو زندگی فقط شرمندگی ہے۔ حاضرین محفل، استاد اور شاگرد کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ کامیابی کے لیے لازم ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی کما کہو ادب و احترام کرے۔ استاد محترم سے میرا یہ رشتہ 60 کی دہائی کے اواخر میں اس وقت استوار ہوا جب میں 6ٹھی جماعت میں پہنچا۔ انتہائی حلیم الطبع، خوش اخلاق اور شیریں گفتار، الفاظ میں مٹھاس، عمل میں اخلاص، جو بات کرتے دل کو لگتی۔ اس وقت آپ ولایت قیام کر کے لوٹے تھے۔ انہوں نے وہاں کی سوشل لائف، وہاں کے نظام تعلیم اور طریقے تدریس کا گہرا مشاہدہ کر رکھا تھا۔ شاید اس لیے آپ کی سوچ،
آپ کا وین اور آپ کا طریقہ تدریس باقی اساتذہ سے یکسر مختلف تھا۔ وہ دقیق موضوعات کو بھی قصے کہانی کے انداز میں سمجھاتے، ان کی باتوں میں عجب تاثیر تھی کہ ہر طالب علم ہمدن گوش ہو کر ان کی بات سنتا اور سمجھ جاتا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی طالب علم کو، اپنے کسی شاگرد کو جسمانی سزا دی ہو۔ کبھی وہ ہمیں ولایت کے قصے سناتے، کبھی لاہور شہر اور جلم شہر کی سیر کرواتے جہاں انہوں نے زندگی کے ایام گزارے تھے۔ وہ اسباق کے ساتھ ساتھ اپنے تلخ و شیریں تجربات کی روشنی میں ہمیں زندگی بتانے کا رستہ بھی بتاتے تھے۔ اگر خدا لگتی کہوں تو استاد محترم اپنے شاگردوں کے لیے ایک چشمہ فیض تھے۔ وہ چشمہ جو 42 برس تک اپنے شاگردوں کو فیضیاب کرتا رہا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت اس نہج پر کی کہ کوئی ڈاکٹر بنا تو کوئی انجینئر، کوئی وکیل بنا تو کسی نے انصاف کا ترازو تھاما، کوئی پروفیسر بنا تو کوئی سفارتکار۔ گویا اس چشمہ فیض سے کتنے ہی چشمے پھوٹے اور ریاست کا یہ خطہ اندرال فروغ علم کی راہ پر گامزن ہوا۔ حاضرین محفل، استاد محترم اپنے شاگردوں کی کامیابی پر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ ہماری کلاس میں اپنے سابقہ شاگردوں کی کامرانیوں کے قصے سناتے اور ہمیں پڑھائی اور محنت کی طرف راغب کرتے۔ جب میں نے تحصیل علم کے بعد محکمہ تعلیم کالجز جوائن کیا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ بہت اتفاق سے ملے، اتنی عزت دی کہ میں اپنے تہیں شرمندہ ہو رہا تھا کہ ایک استاد ایک شاگرد کو اتنی عزت دے رہا ہے۔ انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا، مجھے نصیحتیں کی، مشورے دیے، سروس کے آداب سمجھائے۔ میں اسی ہنماک، اسی احترام اور اسی ادب سے ان کی باتیں سنتا رہا جس طرح 60 کی دہائی میں ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اپنے استاد محترم کے مشورے دوران سروس میرے لیے مشل راہ بنے اور آج میں ریٹائرمنٹ کے دہانے پر کھڑا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا انہی اساتذہ کی توجہ، انہی کی محنت سے، انہی کی برکتوں سے مجھے ملا۔ سامعین گرامی، ماسٹر خان ولی خان اس دار فانی سے کوچ کر کے ہیں اور یہ تقریب ان کی ایک دویہ تقریب بھی ہے۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ لیکن خطہ اندرحل میں علم کی جو شمع آپ نے روشن کی تھی وہ انشاءاللہ جگمگاتی رہے گی اور اس مرد درویش کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ رہے گی۔ کوئی کچھ پتہ بتا دے تو نکل کر آشیاں سے، کوئی کچھ پتہ بتا دے تو نکل کر آشیاں سے، وہ بہار ڈھونڈ لاؤں جو بدل گئی ہے خزاں سے۔ ماسٹر خان ولی خان صاحب نے یوں تو کئی اسکولوں میں خدمات انجام دی، مگر رٹا کا یہ اسکول ان کی تگ و تاز کا اہم میدان رہا۔ ان کے ہاتھوں بنا سنورا نکھرا رٹا اسکول انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور علم کا نور پھیلاتا رہے گا، اور جب تک یہ سکول رہے گا، جب تک اس خطے کے طالب علم رہیں گے، ماسٹر خان ولی خان کا نام ہمیشہ روشن اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وما بعد۔ علی رحمان صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں پروفیسر بشیر چودھری صاحب سے ان سے بھی گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ اب میں ماسٹر چودھری گلتاسم خان صاحب جو آزاد کشمیر میں ٹیچرز کے ایک دور میں بڑے لیڈر رہے ہیں، اب ریٹائر ہو کر میدان سیاست میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی وقار صدر تقریب ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر جناب چودھری محمد صدیق صاحب، آج کی اس تقریب کے
ذی احتشام مہمانان گرامی جناب محمد افسر شاہد صاحب اور راجہ واجد الرحمان صاحب، سٹیج پہ تشریف فرما مسلم لیگ نون کے رہنما جناب راجہ علی زمان صاحب، صدر بار جناب ندیم کیانی صاحب، اور آج کی اس تقریب کے میزبان راجہ شاہد صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دینے والے نو منتخب سیکرٹری جنرل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب راجہ امتیاز صاحب، یہاں پنڈال میں بڑی محترم اور محتشم شخصیات تشریف فرمائے ہیں۔ میرپور سے تشریف لائے جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر زبیر اختر طاہر صاحب، پروفیسر بشیر صاحب، اور اس تقریب میں شامل انتہائی محترم و مکرم حضرات، مجھ سے قبل جناب پروفیسر شبیر صاحب نے نہ صرف استاد کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بات کی، بلکہ میرے بھی استاد محترم اور اس استاد الاساتذہ اور محسن اندرانی ایجوکیشن کے اندر عام اساتذہ کے لیے ایک ایسا روشن منار جس کی بجا طور پر پیروی کرتے ہوئے ہمیں ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں تو کامیابیوں کے زینے ہم طے کر سکتے ہیں۔ ان کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہد راجہ صاحب کو، جنہوں نے ایک ایسی شخصیت کو جن کو ان کے شاگرد جانتے تھے یا وہ لوگ جانتے تھے جن علاقوں میں انہوں نے تدریسی فرائض سر انجام دیے، ان کا تعارف اس علاقہ کے بچے بچے کو ہونا چاہیے تھا، اور اس کا اہتمام انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں اور آج کی اس تقریب کی شکل میں کیا۔ میری دلی طور پر مجھے مسرت ہوئی اور میں دل کی اتھاہ گرہیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب راجہ خان ولی خان صاحب، جن کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، بچپن میں بہت کم عمری میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، انتہائی غربت کے عالم میں تعلیم حاصل کی، اور اس کتاب کے اندر ذکر ہے کہ جب وہ ہائی اسکول ڈڈیال میں داخل ہوئے تو داخلہ فیس ان کے پاس نہیں تھی، کتابوں کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو اس وقت علاقہ اندرال کی ایک عظیم شخصیت مولانا عبداللہ سیاکوی صاحب نے انہیں کتابیں بھی خرید کے دیں، ان کی فیس بھی معاف کروائی، اور پہلی ان کی داخلہ فیس اپنی جیب سے ادا کی۔ وہ ماسٹر خان ولی صاحب جب تعلیم مکمل کرتے ہیں، میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ماسٹر محمد شریف صاحب، جن کا تعلق کٹھاڑ سے تھا، پیر سید فدا حسین شاہ صاحب اور جناب ماسٹر خان ولی صاحب۔ اس زمانے میں جب تعلیم اور علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی علاقہ اندرال کے اندر، انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر یہ اپنی ذات کا فائدہ سوچتے تو یہ انتظامیہ میں جا سکتے تھے، یہ پولیس میں جا سکتے تھے، یہ کسی محکمے کے اندر جاتے، آج ایک بڑے منصب سے یہ ریٹائر ہو کے واپس آتے، لیکن انہوں نے اپنی ذات پہ علاقائی مفادات کو ترجیح دی اور ایجوکیشن کا شعبہ اپنایا، اور پھر اس مثالی طریقے سے کہ یہاں بہت سے اساتذہ اکرام تشریف فرمائے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماسٹر خان ولی صاحب سے کچھ عرصہ مجھے بھی ان کے زیر سایہ فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا اوقات کار سورج طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہوتا تھا، اور ان کا اختتام جو تھا وہ کام کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ وہ استاد تھے کہ جب چومک کے مقام پہ جس ادارے میں پڑھا رہے تھے وہاں کوئی ہندو انسپیکٹر آتا ہے، اسکول کا معائنہ کرتا ہے،
اور جب تختیاں چیک کرتا ہے تو تمام کلاس کے بچوں کی تختیاں دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہی بچے نے لکھی ہے. تو استاد محترم مجھ سے کہتے ہیں جی دوبارہ آپ لکھوا لیں. دوبارہ لکھواتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے بچے لکھتے ہیں. تو پھر وہ اپنی جیب سے اس زمانے میں 100 یا 50 روپے انعام دیتے ہیں. اور آج بھی لاگ بک میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا استاد میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ایسے لوگ یہ روشنی کے مینار ہیں. جہاں اساتذہ کرام کو ان کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے، وہاں اگر گورنمنٹ کی اور محکمہ تعلیم کی کوئی پالیسی ہو، کوئی سزا اور جزا کا عمل ہو، تو ایسے لوگوں کو ایوارڈ سے نوازنا چاہیے تاکہ ان کے وفات کے بعد بھی لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے اس طرف جائیں. میں نے کافی وقت لے لیا ہے. میں ایک بار پھر ان کے فرزند کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں.